جب بھی حقوق بیان کرنے کی باری آتی ہے تو عموماً مرد کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن بیوی کے حقوق کو سرے سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام ایک انصاف پسند مذہب ہے جو برابری کے اصولوں پر چلتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے بیویوں کے حقوق کے بارے میں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے وہی حقوق ہیں جو تمہارے ان پر ہیں، اور وہ بھی احسان کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت کے کوئی حقوق مرد پر واجب نہیں ہوتے، مگر یہ کہ الرجال قوامون علی النساء، اور مرد عورتوں پر حاکم مقرر کیے گئے ہیں، اور یہ کہ ان کو ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین مومن وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، یعنی تم میں سے بہتر اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اور فرمایا کہ ایک وہ صدقہ ہے جو تم باہر خیرات کرتے ہو، اور ایک وہ صدقہ ہے جو تم اپنے گھر والے یعنی اہل کے منہ میں رکھتے ہو، تو سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے اپنی آخری خطبہ میں جب اسلام کی کلیدی چیزوں کو بیان فرمایا، اسلام کی خاص چیزوں کو بیان فرمایا، تو فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان بانیوں کے حق کے بارے میں جو تمہارے زیر ہاتھ آتی ہیں نکاح کے سلسلے میں، یعنی بیویوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرایا گیا آخری خطبے کے اندر۔ اور فرمایا کہ مرد پر لازم ہے کہ جو وہ خود کھائے وہ بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے وہ بیوی کو پہنائے، اور بیوی کے چہرے پر نہ مارے، اور اسے اس کے چہرے کو برا بلا نہ کہے، اور اس کے رشتہ داریوں کا پاس رکھے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اس دنیا سے رخصت ہوگی تو آپ ان کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کی طرف بھی اگر کوئی صدقہ کی چیز بیچی جاتی تو ان کی طرف بھی اس رشتے کا پاس رکھتے ہوئے بیچتے تھے، اور خود اپنی زندگی کی سنتوں سے بھی بیویوں کے حقوق کو اس قدر واضح کیا کہ 11 ازواج مطہرات میں سے ہر ایک یہ سمجھتی تھی کہ میں ہی نبی علیہ السلام کی آنکھ کا تارا ہوں، اور ہر ایک کے ساتھ نبی علیہ السلام کا سلوک ایسا تھا کہ گھر میں آتے تو آٹا خود گوندتے، اور بسا اوقات پیوند لگا دیتے، جھاڑو لگا دیتے، یعنی اپنے کام خود کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ اے عائشہ، جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ جنت میں تم میری رفیقہ حیات ہو، مجھے تو موت کا شوق ہونے لگا۔ وہ نبی رحمت للعالمین جسے دنیا اور آخرت کی سرداری سونپی گئی ہے، جسے سید المرسلین کہا گیا، یعنی رسولوں کا امام، سردار، امام المرسلین شب معراج میں بنایا گیا، امامت فرمائے، وہ اپنی بیوی کی دلجوئی میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری محبت میں جنت جانے کا یعنی مرنے کا شوق ہو چکا ہے۔ اور جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرماتی، وہیں سے برتن کو منہ لگا کے پانی نوش فرماتے تاکہ ان کی دلجوئی ہو۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی کے اگر ان سنتوں کو جو ازواج مطہرات کے سلسلے میں بیویوں کے حقوق کے ذیل میں ہم سے بیان کی گئی ہیں تو وہ بے شمار ہیں، لہٰذا یہ بات بالکل غلط ہے کہ بیویوں کے حقوق نہیں ہیں۔ صحیح معلومات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سرسبز و شاداب رہے وہ شخص جو میری حدیث کو سننے کے بعد آگے پہنچائے۔